اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور قولوا قولا سدیدا اور حق بات کہو، سچی بات کہو۔ احباب ذی وقار، اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے اپنے تمام بندوں کو اور آقا علیہ السلام کے ہر امتی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہر طرف اس قدر لڑائی جھگڑے، مشکلات اور تکلیفیں ہیں کہ جس کا سب سے اہم جو معاملہ زبان سے جڑا ہوا ہے کہ ہم نہ تو میٹھی بات کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ہم محبت بھری زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، کسی صحابی نے آپ سے پوچھا، حضرت عقبہ بن عامر نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نجات کا رستہ کون سا ہے، کس صورت میں نجات ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان پہ قابو رکھ، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے اور اپنی غلطی پر آنسو بہا۔ اب یہ میرے نبی کی کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھ، اور جتنا اللہ نے تجھے گھر دیا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ شرمندہ ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ ہم زبان پر قابو نہیں رکھتے، اور جو گھر ہمارے پاس ہے یا جتنا اللہ نے رزق دیا ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ میرے رب نے فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، ان کا کفر نہ کرو۔ اور آگے اس کے حوالے سے مزید جو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی سے عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے، یعنی وہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ احباب ذی وقار، آج ذرا غور کیجئے کہ ہماری زبانیں ہمارے قابو میں نہیں ہے، بات بات پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بات بات پہ گالی گلوچ ہے، بات بات پہ ہم غیبت، چغلی اور فساد والی اور شر انگیزی والی گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج دیکھیں کہ ہماری زبان سے کس قدر دنیاوی باتوں کا اخراج ہو رہا ہے۔ آج جو زبان رب نے دی، ارے اس کو تو ثنائے مصطفیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور ہم اسی زبان کو دنیاوی شعر و شاعری، فحش گوئی، فحش کلامی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ہم پر مصیبتیں اور بلائیں جو نازل ہو رہی ہیں۔ آگے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جو آدمی مجھے اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دو چیزیں، مطلب آپ کے جبڑوں میں جو زبان ہے، آقا علیہ السلام فرمایا کہ جو بندہ مجھے اس کی ضمانت دے دے، اور فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ زبان سے غلط کلام نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاموں میں استعمال نہیں کرے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے احباب دانشمند، تمام احباب ذی وقار، کہ ہمیں آج اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم زبان پر قابو کریں، اور یقین مانیں کہ آج زبان قابو میں آ گئی تو بڑے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔